بھٹی صاحب کے آنے سے پہلے میں مبارکباد دے رہا تھا اختیار ولی صاحب کو کہ جناب تحریک انصاف پہ بھی وہی الزام لگے ہیں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ لگتے ہیں کہ ووٹ خریدنا، پیسے دینا، سینٹ کا الیکشن چرائے جانا. تو وہ بتا رہے تھے کہ اپنے متعلق تو خیر انہوں نے پانی نہیں پڑنے دیا، آبویسلی کیوں پڑنے دیں گے. انہوں نے کہا جی ان لوگوں نے بڑی میسو کرپشن کی ہے، وزیر اللہ ہاؤس میں بھی کی ہے، پہلے بھی کرتے رہے، عمران خان کے دور میں بھی کرتے رہے. آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے بھٹی صاحب کے یہ سب چٹے بٹے ایک ہو گئے؟ کیا تحریک انصاف، کیا پی ایم ایل این، کیا وہ، کیونکہ ایک سیٹ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کھوئی ہے. اس سینٹ کے اس الیکشن پہ کیا آپ کا تجزیہ؟ کیونکہ اب اس الیکشن کے رزلٹ کے بعد حکمران اتحاد کو 2/3 میجورٹی سینٹ میں بھی مل گئی ہے. میں نے آپ کے آنے سے پہلے بتایا قومی اسمبلی میں پہلے ان کے پاس موجود ہے، مخصوص نشستیں ملنے کے بعد بھی کام سیٹ ہو گیا. اب 27ویں ترمیم میں تو وہ گدے کو گھوڑا، گھوڑے کو گدا بھی ثابت کر سکتی ہے نون لیگ کی گورنمنٹ ایک اور ترمیم کر کے. بھٹی صاحب بہت شکریہ میرے بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا تجزیہ وہی ہے جو قاضی فائز عیسیٰ کا سیاہ ترین فیصلہ جب آیا تھا بلہ چھیننے کا، جب اس وقت میرا جو تجزیہ تھا وہی تجزیہ ہے. میرا تجزیہ وہی ہے جب 8 فروری 2024 کا الیکشن آیا اور پھر فارم 47 نکلا اس الیکشن سے. اور میرا تجزیہ وہی ہے جس طرح ایک آئینی بینچ کے غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر اخلاقی، غیر سیاسی، غیر قانونی فیصلے کے بعد مخصوص نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کی تھیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے لے کر باقی جماعتوں میں مال غنیمت کی طرح بانٹ دی گئیں. اور میں نے کئی بار آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ مجھے یہ بھی دکھ ہے کہ یہ فیصلہ کیسے آیا، لیکن اس سے زیادہ دکھ یہ ہے کہ یہ وہ جماعتیں تھیں جنہوں نے ہمیں بتا رہی تھیں کہ ہم نے میثاق جمہوریت کیا ہے، ہم نے جیلوں سے، ماروں سے اور ٹھڈوں سے سیکھا ہے، ہم نے دھکے کھائے ہیں، ہم ہیں اصلی اور ودیع جمہوریت والے، ہم ہیں ووٹ کی عزت والے، اور ہم اب وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے جو غلطیاں ہم کر چکے تھے. لیکن جو ہی ان کو موقع ملا انہوں نے ان ووٹ کی عزت والوں نے مال غنیمت لینے کے لیے یہ درخواستیں لے کر الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ تک پہنچ گئے اور یہ مخصوص نشستیں لے لیں. اور یہ مال غنیمت ہے یہ سینٹ کی 5 نشستیں. اگر مخصوص نشستیں نہ ملتی، آپ فرض کر لیں ان اپوزیشن جماعتوں کو خیبر پختونخوا میں، تو ان کی میکسیمم کتنی سیٹیں ہوتی؟ 1 یا 2. یہ 5 سیٹیں لے گئے. اور پھر اس میں جو ابھی میرا بھائی عطر کاظمی بات کر رہا تھا کہ یہ جو چھٹی والے دن ایک بار پھر عدالت کھلی، اور چھٹی والے دن یعنی سیشن صوبائی اسمبلی کا ان پروسیس ہے. اسپیکر نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے حلف نہیں لوں گا نئے جو مخصوص نشستوں والے، انہوں نے کہا کہ اگلے سیشن میں یا اگلے اجلاس میں لیں گے. مان لیا پاکستان تحریک انصاف نے کورم جان بوجھ کر پورا نہیں ہونے دیا اور اگلے سیشن تک بات کر دی. لیکن جب سیشن ان پروسیس ہے، اسپیکر نے انکار نہیں کیا، تو یہ جب ہائی کورٹ پہنچے چھٹی والے دن، ہائی کورٹ نے کس حیثیت سے گورنر کو کہہ دیا کہ آپ ان کا حلف لیں؟ اور گورنر کون ہے جو ہر روز ممبر گنتے ہیں کہ آج 53 ہو گئے، آج حکومت چلی جائے گی، آج حکومت چلی جائے گی، آج حکومت آ جائے گی، آج علیم ان گنڈا پور آنے والا ہے، آج علیم ان گنڈا پور جانے والا ہے. اس گورنر کے پاس حلف لے لیا. باقی جو یہ جو انتخابات ہے، انتخابات میں میرا ٹیک بالکل ڈیفرنٹ ہے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر یہ 1 سیٹ انہوں نے ضائع کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، لیکن اگر یہ فارمولہ نہ بناتے تو ان کی جو یہ 6 ہیں یہ بھی ان کو نہیں ملنی تھی. ہم نے کیا کر لیا، ہم ادھر بڑا اچھا کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، اور یہ سیٹیں تو کھڑے ہوئے نا وہ بلے کے وقت کھڑے ہوئے، وہ 8 فروری 2024 کے وقت کھڑے ہوئے، وہ مخصوص نشستوں کے وقت. تو یہاں ہاؤس ڈنکی ٹریڈنگ ہونی تھی، نوٹ چلنے تھے، خریداریاں ہونی تھی. لوگوں نے جو 35 آزاد اراکین ہیں جن میں سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی گروپ بندیاں بنی ہوئی ہیں جو علیم ان گنڈا پور سے بھی ناخوش ہیں، تو انہوں نے، اور جو پھر کھڑے ہو گئے اور پھر بیٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے، تو سیٹ گنوا کر انہوں نے کم از کم وہ 6 سیٹیں لی، مگر ان کو مال غنیمت ملنا تھا. بھٹی صاحب اختیار ولی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی تحریک انصاف نے اربوں روپیہ چلایا اس الیکشن کے اندر. کہاں لگایا ہے؟ مجھے تو کہاں لگایا اربوں روپیہ؟ کس الیکشن کے اندر اربوں روپے لگایا؟ مثلا کیسے؟ اختیار ولی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب،
اے این پی یا سینٹ کے جو الیکشن باقی میں اپوزیشن جماعتیں اور علی امین گنڈا پور تو ایک پیج پہ تھے. اگر اربوں روپے لگایا تو پھر ایک دوسرے کو انہوں نے دیا لیا ہوگا. پھر یہ تو ایک پیج پہ تھے, انہوں نے تو مل کر پہلے ان کو ووٹ ڈالے ہیں, ان کے 5 بنوائے ہیں, پھر ان کے 6 بنوائے ہیں پہلے. تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ یہ تو ایسی بات ہے کہ اربوں روپے لگائے, ایسے پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. کوئی نہیں اختیار ولی صاحب, اگر لگنے تھے, سر آپ کا پوائنٹ آ گیا.